ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ سر اعظم میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک۔ آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے۔ 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے شاہد حسن صدیقی صاحب سے بات ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ دراصل ہمارے ملک میں جو باہر بیرونی ایجنڈا جو ہے، اوور آل جو پکچر ہے وہ یہی ہے کہ سیاسی افراتفری پیدا کی جائے، عوام کو مجبور کیا جائے کہ وہ حکومت کے خلاف کھڑے ہوں تاکہ وہ اپنے مقاصد پورے کر سکیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں اور یہ ہمارا جو نیوکلیئر ایسیٹ ہے یہ سب کو چکتا ہے، اور الحمدللہ ابھی تک تو ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے جو 22 کروڑ عوام ہیں وہ اپنی جان پہ کھیل کر بھی اس کی حفاظت کریں گے۔ شاید جو ہمارے دشمن ہیں ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ یہ قوم جو ہے بڑی جیالی قوم ہے۔ یہ جب آتی ہے مر مٹنے کے اوپر تو پھر بچہ بچہ جو ہے میدان میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ سر آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت پر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ نان الیکٹڈ لوگوں کو رکھ لیا ہے، گورنر اسٹیٹ بینک کو تبدیل کر کے باہر سے IMF سے بندہ لے کر آئے ہیں، اور جس طریقے سے اس کو اپوائنٹ کیا ہے، اس کا شناختی کارڈ بنا ہے اوور نائٹ کے اندر، اور اسی طریقے سے جو ہے چیئرمین FPR جو ہے وہ باہر سے لیے گئے ہیں۔ شفر ذیلی صاحب اچھے انسان ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، سارا کچھ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ نے جو اپنی جو ٹیم ہے تو اس میں پھر اگر آپ اپنے بندوں کو نہیں لگانا چاہتے، باہر سے بندے لیں گے تو پھر تو آپ کے پاس تنقید ہوگی یقیناً، اور پھر یہ آپ IMF سے بندہ لے کر آ رہے ہیں، وہ IMF کے ساتھ کیسے ڈیل کر سکتا ہے؟ وہ تو پھر وہ جو کہے گا وہی کرے گا۔ بہت عام نقطہ آپ نے اٹھایا ہے۔ تھوڑا سا اسٹیٹ بینک گورنر کی پوزیشن میں کلیریفائی کر دوں۔ IMF جو ہے ہمارے اوپر دباؤ ڈال رہا تھا کہ آپ اسٹیٹ بینک کو اور زیادہ خود مختاری دیں اور آٹونومی دیں تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ کام کرے۔ اچھی بات ہے، جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، لیکن جس وقت اس سے استعفیٰ مانگا گیا تو میں آپ کو عرض کر دوں پاکستانی قوانین کے تحت حکومت پاکستان گورنر اسٹیٹ بینک سے استعفیٰ مانگ ہی نہیں سکتی۔ وہ کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹ ہے۔ ایگزیکٹلی، جی ہاں بالکل۔ تو سوال تو یہ ہے کہ انہوں نے مانگا کیوں اور اس نے دیا کیوں؟ وہ بھی کمزوری دکھائی، کوئی ضرورت نہیں تھی دینے کی، وہ ملکی مفاد میں نہیں، آئین رول آف لا، وہ استعفیٰ کیسے مانگ سکتے ہیں آپ؟ مگر اس میں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، IMF ایکسپوز ہو گیا کہ اس کے مفادات کیا ہیں، کس کا مفادات کا تحفظ کر رہا ہے، استعماری طاقتوں کا۔ اس لیے کہ جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ خود مختاری اسٹیٹ بینک کو اور زیادہ دیں، اور اس کے سامنے اسٹیٹ بینک کے گورنر سے استعفیٰ مانگا جیسے سیکشن آفیسر سے مانگتے ہیں، تو اگر IMF سنسیئر تھا تو وہ یہ کہتا کہ جناب آپ کیسے استعفیٰ لے سکتے ہیں، ہے نا؟ لیکن اس نے تو 4 گھنٹے میں اپنے آدمی کو ریلیو کر کے بھیج دیا کہ جا کے چارج لے لو۔ تو IMF سے ایک آدمی جو بہت جونیئر تو پوزیشن، پھر ان کو چاہیے نا عمران صاحب کو ٹی وی کے اوپر آئیں اور قوم کو ایڈریس کریں، ان کو بولیں کہ ابھی بات یہ ہے کہ ہماری مجبوری تھی اور ہم نے IMF کی ڈکٹیشن لی ہے، ان کے کہنے سے ہم نے جو ہے اسٹیٹ بینک کا گورنر تبدیل کیا ہے، اور جو آئندہ بھی ہم کچھ اقدامات اٹھائیں گے ان کے کہنے پہ اٹھائیں گے، اس لیے کہ ہمیں وہ بیل آؤٹ پیکج دے رہے ہیں۔ تو یہ بہتر نہیں ہے تاکہ تنقید نہ ہو ان کے اوپر؟ نہیں، مگر سوال تو یہ ہے کہ یہ بیل آؤٹ پیکج آپ نے لیا کیوں ہے؟ ایک سوال آئے گا، میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو ایک اور IMF کی بات بتا دوں، یہ بالکل ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، یہ کہنا غلط ہے کہ IMF نے کہا کہ بجلی گیس کے نرخ بڑھاؤ۔ وہ بھی کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ، اندر سے یہی کہتے ہیں، اندر سے ملے، میں آپ کو ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں، یہ اندر سے ایک گٹھ جوڑ ہے ہماری حکومتوں کا، پچھلی حکومتوں کا، موجودہ حکومت کا اور IMF کا۔ IMF شروع کرتا ہے کہ جناب آپ اپنی ٹیکسوں کی آمدنی بڑھائیں تاکہ بجٹ خسارہ کم ہو، جس کا آپ نے ذکر کیا۔ اب یہ پرائیویٹلی کہتے ہیں جناب یہ ٹیکسوں کی آمدنی بڑھانا ہے، تو ہم ٹیکس چوری تو روک نہیں سکتے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، جو کابینہ میں بیٹھے ہیں،
ایگریکلچر پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے، پراپرٹی پہ نہیں لگائیں گے، ٹیکس چوری نہیں روکیں گے، یہ تو ہم نہیں کر سکتے. کہہ رہے جی ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں نہیں. ہم تو کہتے ہیں بجٹ خسارہ کم کریں. تو کہنے لگے پھر کیسے کم کریں گے نا، بجلی یہ طے کہتے ہیں بجلی کے نرخ بڑھا دو، گیس کے نرخ بڑھا دو، جی ایس ٹی بڑھا دو، عوام کو کچل دو. تو یہ گٹھ جوڑ ہے تو ایکچولی. پھر جن کی 15,000 تنخواہ ہے تو ان کی پھر 40,000 بھی تنخواہ کریں، بڑھائیں گے، کوئی بات نہیں ہے. ٹیرف بنانا چاہتے ہیں بڑھائیں، لیکن ان کو بھی تو آپ رپورٹ دیں نا. ان کو بھی تو زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا ان کو، اس کی طرف تو کسی کا دھیان نہیں ہے. نہیں دھیان اس لیے نہیں ہے کہ آئی ایم ایف تو یہ چاہتا ہے، میں آپ سے عرض کر دوں، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نیو گریٹ گیم جو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں معاشی بحران پیدا کر کے اس کو سیاسی بحران میں کنورٹ کر دیا جائے پیدا کی جائے، تاکہ پھر حکومت کمزور ہو اور زیادہ ڈکٹیشن لے. اور وہ جوہری پروگرام کی جو آپ نے بات کی بالکل صحیح ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنی جان پہ کھیل کے بھی اس کی حفاظت کرے گی. لیکن ایک کمزوری یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی سوویت یونین کے پاس تو اتنے تھے، جب پیٹ کی تکلیف ہوتی ہے تو آدمی قربانی دیتا ہے. سوال یہ ہے اگر خدا نخواستہ آپ اپنے قرضے ادا نہیں کر سکتے اسی وقت، تو اب وہ آپ کو پی آئی اے کے جہاز پہ پیٹرول دینا بند کر دیتے ہیں، جی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. ایک ٹیکس کنسلٹنٹ آئے تھے باہر سے ہمارے جاننے والے، جی. ان سے بات ہوئی، وہ کہنے لگے کہ پاکستان میں جو پوٹینشیل ہے ٹیکس کا جی. وہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ اپنے قرضے بھی اتار سکتے ہیں، جی. اور آپ کے ملک میں دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی، جی پرووائڈیڈ آپ اپنی اکانومی کو ڈاکومنٹڈ کرتے ہیں. جی سر آپ مجھے بتائیں، دنیا کے اندر کیش رجسٹرز ہوتے ہیں، آپ نے ایک ماچس بھی لی ہے تو آپ کو رسید مل گئی ہے، وہ سینٹرل ڈیٹا جو ہے وہ اس کے اندر کنیکٹڈ ہے، کوئی فراڈ نہیں کر سکتا، کوئی چکر. پاکستان میں یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے ابھی ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر ایمانداری سے ٹیکس لیا جائے تو 8,500 ارب روپیہ سالانہ ٹیکس وصول ہوگا. 8,500 ارب سالانہ. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے حلف اٹھانے کے کچھ عرصے بعد کہا تھا کہ میں 8,000 ارب روپیہ اکٹھا کر کے دکھاؤں گا. تو خود ہی 8,000 کہہ چکے ہیں. 8.5 سے 9,000 ہماری کیپیسٹی. آپ 5,000 اگلے سال وصول لانا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو 4,000 ارب روپے کی شارٹ فال ہے یہ کیسے پوری ہوتی ہے؟ تعلیم کا بجٹ کم کرتے ہیں، صحت کا بجٹ کم کرتے ہیں، ترقیاتی اخراجات کم کرتے ہیں، قرضے لیتے ہیں اور اثاثے بیچتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر سال آپ اس حکومت کے دور میں آپ کو پتہ ہے کوئی 5,500 ارب روپے کے قرضے اب تک بڑھ چکے ہیں، جبکہ پچھلے 10 سال میں جو آپ نے سنا ہوگا ہمارے کان پک گئے کہ 6,000 سے 30,000 ہو گئے. تو یہ تو 2,400 ارب روپے سال بنتے ہیں اوسطاً بڑے. اس سال تو 5,000 بڑھ چکے ہیں اب تک اور آگے اور بڑھنے والے ہیں. تو جب آپ ایف ڈی آئی جو ہوتا ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ اس سال 51% گر گیا. ٹیکسوں کی وصولی اس سال پچھلے سال سے گر گئی. تو جب آپ قرضے لے رہے ہیں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں رہے، برآمدات آپ کی بڑھ نہیں رہی، پیٹرول بجلی اور گیس آپ بڑھا رہے ہیں، تو آپ کمپیٹ کیسے کریں گے؟ دیکھیے یہ بات تسلیم کر لیں کہ پاکستان میں جو صلاحیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر ٹیکسوں کی وصولی کریں اور ٹرانسفر آف کیپٹل روکیں جو قانونی طریقے سے جا رہا ہے، تو ہم آئی ایم ایف کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ سکتے ہیں. آپ نے $10,000 کی لمٹ فکس کی ہوئی ہے، جو بھی جا سکتا ہے 10,000 لے جا سکتا ہے، اور دبئی کے 15 چکر لگا لیں تو $1.5 وہ لے جائے گا ایسے ہی. اس کے اوپر آپ کو کیا خیال ہے کہ وائی 10,000 وائی ناٹ 1,000 اور 2,000؟ بالکل ہونا چاہیے. 3,000 کر دیں. اچھا لیکن فیملی ایک وجہ مجھے بتائیں یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جتنی بھی سکسیسو گورنمنٹس ہیں اور یہ موجودہ گورنمنٹ ہے، why they have not been able to get the economy documented. اب آپ نے اپنے باتوں میں ذکر کیا تھا کہ جو ٹیکس دیتا ہے اسی کے اوپر مزید ٹیکس کا بوجھ ڈالا جاتا ہے. اب کہتے ہیں کہ جی 14 لاکھ یا 15 لاکھ ٹیکس پیئرز ہیں آؤٹ آف 21 کروڑ. جی. تو مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تو کوئی شرازہ بکھرنے والا ہے. اس حساب سے آپ کب تک آپ لون لیتے رہیں گے؟ جب آپ لون لیتے ہیں تو آپ ڈکٹیشن لیتے ہیں، جب ڈکٹیشن لیتے ہیں تو آپ اپنی ساورینٹی کو ایٹ رسک کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا موٹر ویز، ہائی ویز، ایئرپورٹ سارے انہوں نے مورگیج کیے ہوئے ہیں اور اس کا اگینسٹ میں پیسے لیے ہوئے ہیں، اور وہ آپ ابھی وہ جب چاہیں اس کے اوپر آپ کا قبضہ کر سکتے ہیں اور آپ روڈ پہ آ جائیں گے، فلائٹیں بند ہو جائیں گی، شپ آپ کے نہیں چلیں گے. تو ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو جوہری قوت ہے اس کو دوسرے ملکوں سے زیادہ کوشش ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارا جوہری پروگرام
اسلام دشمن اور پاکستان دشمن قوتوں کی نظر میں ہے، تو ہمیں تو اور احتیاط کرنی چاہیے تھی کہ ہم قرضوں کے شکنجے میں نہ پھنسیں، سیلف ریلائنس کی طرف جائیں. اور ہم تو الٹا اب یہ کر رہے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو دور تھا اس کو ایک نئی شکل میں، آپ کہہ سکتے ہیں نوآبادیاتی نظام کی ایک نئی شکل میں واپسی کی ہم حرکتیں کر رہے ہیں. کہ جب آپ کے ادارے غیر ملکیوں کو چلے گئے، آپ نے کے ایس سی بھیج دیا، پی ٹی سی ایل بھیج دیا، حبیب بینک بھیج دیا، یونائٹڈ بینک بھیج دیا، مجھے کوئی یہ بتائے کہ جب آپ کسی ادارے کو کسی بیچتے ہیں، روڈیں بھیج دی، موٹر وے بھیج دیے، برج بھیج دیے، ریڈیو پاکستان کی عمارتیں بھیج دی، ہر چیز تو آپ نے بیچ دی ہے. مگر میں جو سوال اٹھا رہا ہوں وہ دوسرا ہے. ہم نے پی ٹی سی ایل بھیج دیا یو اے کو. اگر یو اے حکومت اپنے میجورٹی شیئر ایک یہودی کو بیچ دے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میجورٹی شیئر تو کچھ بیچ نہیں کر سکتا ہے نا. سکتے. تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ دوست ملک کو لیکن اس میں آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، انہوں نے ابھی ہمارا $800 ملین دینا ہے، جو پچھلے 12 سال سے انہوں نے نہیں دیا، کیونکہ کچھ ہم نے پراپرٹی جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کی. اصل میں آپ کو بتاؤں، میری اس کی بڑی اسٹڈی ہے. 65,000 امپلائی تھے، ابھی 14-15,000 رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو کوئی 5.1 ملین لائنز تھیں، ٹیلی فون لائن، وہ میرا خیال ہے 24 لاکھ کے قریب رہ گئی ہیں. ایکچولی دے ور آئنگ آن دی پراپرٹی، دے ور آئنگ آن پراپرٹی. ہماری آنکھیں بند تھیں اس وقت. وہ تو شکر کریں کہ وہ جسٹس افتخار چودھری نے جو تھے، انہوں نے اسٹیل مل کی جو 20 ارب میں دے رہے تھے. ڈاکٹر صاحب وہ زمین ہی جو ہے وہ 150 ارب روپے کی ہے خالی. وہ جو لوہا تو چھوڑ دیں اسٹیل مل کا، 18,000 ایکڑ کے اوپر وہ پھیلی ہوئی ہے. تو ہمارے ہاں میرا مطلب ہے کہ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ ہماری آنکھیں کیوں نہیں کھلتی؟ کیوں ہم اپنے آپ کو اتنا تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جانتے ہوئے کہ یہ چیز غلط ہے؟ میں نے عرض کیا تھا آپ سے، ڈالر حاصل کرنے کے لیے، امریکہ سے آشیرواد سے حکومت میں رہنے کے لیے، اور جو طاقتور طبقے ہیں پاکستان کے جو حکومت گرا بھی سکتے ہیں اور پاور میں بھی لا سکتے ہیں، ان کی خوشنودی حاصل کرنا، یہ 2 بنیادی مقاصد ہیں. اب آپ نے جو بات کی پی ٹی سی ایل کی، پہلی تو بات یہ کہ وہ منافع بخش تھا جب آپ نے بیچا، اور ہر سال بسال وہ منافع بڑھا رہا تھا، ریکارڈ پر ہے. جی ہاں پھر بالکل. آپ نے کیوں پرائیویٹائز کیا؟ جب آپ کو پاس وہ پراپرٹی تھی نہیں تو آپ نے اس کو بیچنے کا کیوں ایگری کیا؟ کس نے کیا تھا یہ؟ حفیظ صاحب. اس پہ بھی تھوڑا ذرا مجھے کلیئر کریں کہ ہم نے ان کو 26% شیئر دیے ہیں اور 12% پبلک میں ہم نے دیے تھے. تو میجورٹی شیئر اسٹل ود گورنمنٹ آف پاکستان. مینجمنٹ کنٹرول آپ کیسے دے سکتے ہیں 26% کے اوپر؟ یہ کیا ہے؟ یہ اناملی کیسے دور ہوگی؟ دیکھیے، جب آپ ایک معاہدہ کرتے ہیں حکومت پاکستان کہ آپ 26% پہ مینجمنٹ کنٹرول دے دیتے ہیں، تو وہ تو آپ نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے نا. بالکل کاٹ. تو کیوں دیے؟ میرے 2 سوال ہیں نا. پہلا سوال تو یہ کہ جو پراپرٹی آپ نے ان کو دینے کا وعدہ کیا تھا، جب وہ آپ کے پاس نہیں تھی تو آپ نے وعدہ کیسے کر لیا؟ میرے کھیل، اور منافع بڑھا رہا ہے تو پھر آپ نے اس کو بیچا کیوں تھا؟ بات وہیں آتی ہے، آپ نے کٹ لے لیا، بس کہانی ختم ہو گئی. کیوں بیچا تھا آپ نے؟ آج جو آپ بھگت رہے ہیں KESC کو پرائیویٹائز کیا تھا حفیظ شیخ صاحب نے، کیوں کیا تھا؟ وہ پارٹی آپ کے، میں نے پروگرام میں نے آپ کے پروگرام دیکھے ہیں KESC میں جس کو دیا گیا تھا، اس کے بعد جو ہے ساری کہانی آپ بتا چکے ہیں. جی ہاں بالکل. اب وہ یہ کہتے ہیں جی میں پھر پرائیویٹائزیشن شروع کر رہا ہوں. اب ویمن بینک میں، اگر ویمن بینک مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا اس کو 300 برانچز کھولیں پاکستان میں اور خواتین کو قرضے دیں تاکہ وہ اپنا کنٹریبیوٹ کریں اکنامی میں. آپ اس کو بھی پرائیویٹائز کر رہے ہیں، SME بینک کو بھی پرائیویٹائز کر رہے ہیں. یہ سب آ گیا تو پھر ہمارا کام کیا صرف چمڑا اور ٹیکسٹائل رہ گیا؟ باقی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم ہر چیز پرائیویٹائز کر دیں گے تو آپ کے پاس تو صرف آپ کا گھر رہے گا اور جو آپ کی گاڑی ہے، بس باقی تو کہانی ساری ختم ہو جائے گی. دوسروں کے پاس چلا گیا تو آپ ہمارا اپنے اوپر معیشت پہ کنٹرول نہیں رہے گا. میں تو سلامتی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. ساری یہ نیشنل اسیٹس ہیں ہمارے. اسٹیل مل نیشنل اسیٹ ہے، PI یہ نیشنل اسیٹ ہے. سول ایویشن اتھارٹی نے ہاؤ کین یو ہینڈ اوور انٹرنیشنل ایئرپورٹ اگینسٹ اینی لون؟ کرائم ہے. دے شوڈ بی ٹرائیڈ ان اوپن کورٹ. سر میں تو سمجھتا ہوں بہت بڑا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک کمیشن بیٹھنا. تو شکر ہے پہ اسٹیل مل انہوں نے ڈراپ کر دیا. جی ہاں ڈراپ کر دیا. شکر ہے. لیکن PIA جیسے رشین پلانٹ ہے سر، آپ کو پتا ہوگا. $300 ملین انہوں نے آفر کیے تھے کہ ہم اس کو ریوائیو کر دیں. بالکل. آپ کے پاس ٹرینڈ انجینئرز موجود ہیں جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں، جو کہ رشین ایکسپرٹ ہیں، وہ رشین لینگویج بولتے ہیں.
آج ان کو ری امپلائی کریں، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، ٹھیک وہ ہے۔ 3 مہینے میں مل کو ریوائیو کرتے ہیں۔ بالکل ہو جائے گا، بالکل ہو جائے گا، اور اکنامی میں اس کا امپلائمنٹ جنریٹ کرے گا، وہ یا بالکل۔ لاسز کا ختم ہو جائیں گے۔ جی کما کے دے رہی تھی آپ کو، جی، آپ کو بلینز آف ڈالرز کما کے دے رہی بالکل تھی۔ صحیح۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ جو ایمنسٹی اسکیم ہے جو گورنمنٹ لے کر آئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ان کو کامیابی ہوگی؟ اس سے پہلے بھی کئی اسکیمیں آئی ہیں اور پی ایم ایل این نون کی بھی اسکیم تھی، تو وہ بھی مور اور لیس میرا خیال ہے ایک جیسی ہیں، اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، صرف پرسنٹیج کا فرق ہے۔ جی تو کیا اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ایمنسٹی اسکیم بنیادی طور پر، جو میری خیال میں آئی میں بھی رانگ اور آئی میں بھی رائٹ، کہ یہ ان لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے، ان لوگوں کو جو مال بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بلیک منی جن کے پاس موجود ہے، وہ اگر چاہیں تو وہ آپ اس کو وائٹ منی کر لیں۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا۔ یہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا کہا تھا کہ یہ ٹیکس ایمنسٹی دینا لٹیروں کو فائدہ پہنچانا ہے اور معیشت کا خون کرنا ہے، ان کے الفاظ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہیں سے ایمنسٹی کا آپ سے جواب لیں گے، ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، سو لیٹس ہیو بریک۔ ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ سر ایک سیکنڈ، میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک، آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے، 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، ہاں۔ لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ جی ہاں، Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔